زکوٰۃ جو ہے یہ صاحب نصاب پر فرض ہے۔ جب یہ زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے کسی بندے پر تو اس کا علم سیکھنا بھی فرض ہو جاتا ہے۔ یعنی زکوٰۃ کس پر فرض ہوگی؟ وہ صاحب نصاب ہوگا۔ صاحب نصاب کس کو کہتے ہیں؟ کون کون سا مال اس کے پاس ہوگا اور کتنی مقدار میں اس کے پاس ہوگا، پھر وہ اس مقدار میں سے جو زکوٰۃ نکالے گا وہ کس کو ادا کرے گا، ادا کرنے کا طریقہ کیا ہوگا۔ اگر زکوٰۃ بندوں والی ہے تو اس کو نکالنے کا کیا طریقہ ہے، فصلوں پر زکوٰۃ یعنی عشر ہے تو اس کے نکالنے کا طریقہ کیا ہے، اگر اس کے پاس جانور ہیں تو جانوروں کی زکوٰۃ دینے کا طریقہ کیا ہے۔ یہ جو بھی مال رکھتا ہے جب وہ نصاب کو پہنچ جاتا ہے تو یہ احکام جو ہیں ان پر سیکھنا فرض ہو جاتے ہیں۔ رمضان المبارک میں عمومی طور پر لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں۔ زکوٰۃ اندازے سے نہیں دی جا سکتی، پہلے تو شرائط معلوم ہونی چاہیے، اور زکوٰۃ کے لیے شرائط یہ ہیں کہ مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، صاحب نصاب ہو، مال پر اس کا قبضہ ہو، ٹھیک ہے، یہ اس طرح کی شرائط ہوتی ہیں۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ اموال کون کون سے ہیں، سونا، چاندی اور مال تجارت، یا جو ہمارے پاس اپنے مال موجود ہوتا ہے۔ اب سونا اگر اکیلا ہے تو وہ 7.5 تولہ کی مقدار میں ہوگا تو اس پر زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہوگی۔ اگر سونا نہیں تو 52.5 تولہ چاندی ہو، اگر چاندی بھی نہیں تو پھر 52.5 تولہ چاندی کی مقدار میں جو ہے وہ ان کے پاس مال ہونا چاہیے، یعنی تقریباً 2150 روپیہ اس ٹائم فی تولہ چاندی کا ریٹ ہے، اور اس کو آپ 52.5 سے ضرب دیں گے تو وہ مالیت نکل آئے گی۔ اس کے مطابق اگر پھر یہ مال ہے آپ کے پاس موجود تو پھر شرط اس پہ یہ ہے کہ پورا سال گزر جائے۔ اسلام نے جب تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں تو اس کے اندر آسانی بھی ہے۔ اب مال موجود ہونے کے بعد پھر اس پہ سال گزر جائے، اور یہ ضروری نہیں کہ رمضان المبارک آئے تو تب ہی زکوٰۃ دینی ہے۔ اگر کسی کی زکوٰۃ جو ہے وہ رجب میں وہ صاحب نصاب ہوا تھا تو جب اگلا رجب آئے گا، سال پورا ہو جائے گا، تو اس کو زکوٰۃ جو ہے اس پر فرض ہے، اور جتنی دیر وہ کر رہا ہے، دن گزرتے جا رہے ہیں، وہ گناہگار ہوتا جا رہا ہے۔ اور اسی طرح آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں کب صاحب نصاب ہوا تھا، اس کو لکھ لے۔ پھر اس کا سادہ سا طریقہ یہ ہے کہ اگلے سال آپ دیکھیں آپ کے پاس کتنا مال ہے، اگر تو 52.5 تولہ چاندی سے کم مقدار میں آپ کے پاس مال موجود ہے تو پھر تو آپ پر زکوٰۃ ہوگی نہیں، اور اس سے اوپر جتنا بھی ہے 5 لاکھ ہے، 10 لاکھ ہے، 20 لاکھ ہے، تو 40واں حصہ یعنی 2.5% کے حساب سے آپ اس پر زکوٰۃ ادا کریں گے۔ تو زکوٰۃ کے تفصیلی جو ہے احکام یا اس کو نکالنے کا آسان طریقہ ہم نے اپنے پیج پر اپلوڈ کیا ہوا ہے، اس میں 2 کالم بنے ہوئے ہیں، اس کو آپ بآسانی دیکھیں گے تو ایک کالم جو ہے ان میں آپ نے اپنی انکم جو ہے اس کو ٹوٹل کرنا ہے، اور دوسرا کالم اخراجات کا ہے، وہ پر کر کے تو پہلے کالم سے دوسرے کالم کو آپ نے نکال دینا ہے۔ اگر بقیہ آپ کے پاس جو ہے وہ رقم 52.5 تولہ چاندی سے کم بنتی ہے تو پھر تو آپ کے پاس زکوٰۃ ہوگی نہیں آپ پر لاگو، اور اگر اس سے زائد ہے تو پھر آپ کو زکوٰۃ دینا پڑے گی۔ بڑا سختی کے ساتھ حکم ہے قرآن کریم میں، احادیث مبارکہ میں زکوٰۃ۔ دیکھیں پہلا کلمہ طیبہ وہ ہم نے پڑھ لیا الحمدللہ،
دوسرا فرض نماز ہے، تیسری زکوٰۃ ہے، چوتھا جو ہے وہ رمضان کے روزے، اور پانچواں فرض حج ہے۔ اب نماز کے ساتھ ہی زکوٰۃ کا حکم ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پہلے خلیفہ راشد میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں خلیفۃ الرسول بھی کہا جاتا ہے، آپ تو اس قدر سختی فرماتے تھے کہ اگر تم زکوٰۃ نہیں دو گے یا بیت المال میں نہیں جمع کرواؤ گے تو پھر میں تلوار کے ساتھ تمہارے ساتھ جنگ کروں گا، قتال کروں گا، اور ایک رسی جو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیتے تھے میں وہ بھی لوں گا۔ تو لہٰذا بہت سارے مسلمان ایسے ہیں وہ لاپرواہی کر جاتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہے تو اس مال میں سے جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے اس کو نکال لیں۔ پھر 8 مصارف قرآن کریم نے بیان کیے ہیں جن کو یہ زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ حضرت ابو ذر بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، درآ حالانکہ آپ کعبے کے سائے میں تشریف فرما تھے۔ آپ نے مجھے دیکھ کر فرمایا، رب کعبہ کی قسم وہ لوگ خسارہ والے ہیں۔ میں آ کر بیٹھ گیا، پھر بے چینی سے کھڑا ہو گیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، کون لوگ خسارہ والے ہیں؟ تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بڑے بڑے مالدار سرمایہ دار، اللہ یعنی ما سوا ان کے جو اس کا حق ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور جو شخص اونٹ یا گائے یا بکریاں رکھتا ہو اور ان کی زکوٰۃ نہ دیتا ہو، قیامت کے دن وہ جانور پچھلے تمام دنوں سے زیادہ فربا اور چربیلے ہو کر آئیں گے اور اپنے سینگوں سے اس کو ماریں گے اور کھروں سے روندیں گے۔ جب آخری روند کر گزر جائے گا تو پھر پہلا روندنے کے لیے آ جائے گا، اور لوگوں کے درمیان فیصلہ ہونے تک اسی طرح عذاب جو ہے وہ دیا جاتا رہے گا۔ اور حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سونا چاندی رکھتا ہو اور اس کا حق نہ ادا کرتا ہو یعنی زکوٰۃ نہ دیتا ہو تو قیامت کے دن اس کے لیے آگ کی چٹانوں کے پرت بنائے جائیں گے اور جہنم کی آگ سے اس کو تپایا جائے گا، اس کے پہلو، پیشانی اور پیٹھ کو اس کے ساتھ داغا جائے گا، ایک بار یہ عمل کرنے کے بعد دوبارہ لوٹایا جائے گا۔ اور یہ کب معاملہ ہوگا؟ اس دن جب 50,000 سال کے برابر دن ہوگا اور یہ عمل مسلسل ہوتا رہے گا۔ بالآخر جب تمام لوگوں کے فیصلے ہو جائیں گے تو اسے جنت یا جہنم کا راستہ دکھایا جائے گا۔ اور حضرت ابو ہریرہ ہی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو صاحب خزانہ اپنے خزانہ کی زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا، اس کے خزانہ کو نار جہنم میں گرم کر کے صاحب خزانہ کے پہلو اور پیشانی کو داغا جائے گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس دن اپنے بندوں کا فیصلہ فرمائے جو 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ پھر وہ شخص اپنا راستہ دیکھ لے گا جو یا جنت کی طرف ہوگا یا جہنم کی طرف ہوگا۔ اور اسی طرح فرمایا، اور جو اونٹ والا اونٹوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا تو اس کو چٹیل میدان میں گرا دیا جائے گا، اور انتہائی فربا جسم میں اس کے اونٹ ظاہر ہو کر اس کو روندتے ہوئے گزر جائیں گے، ایک ریوڑ کے بعد دوسرا ریوڑ رونتا ہوا گزر جائے گا، حتیٰ کہ اس دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا فیصلہ فرمائے جو 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ پھر وہ اپنا راستہ دیکھ لے گا، یا وہ جنت کی طرف ہوگا یا جہنم کی۔ پھر بکریوں والوں کا، گائے والوں کا اسی طرح فرمایا کہ اس کو پھر چٹیل میدان میں لٹا دیا جائے گا، اور وہ جانور جو ہیں وہ پہلے سے زیادہ موٹے ہو کر آئیں گے اور اس کو روندیں گے۔ جب آخری روند کے گزر جائے گا تو پھر دوبارہ شروع سے یہ عمل ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو اپنے مال کا حساب کر